الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ ہے اللہ کی عبادت. لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آپ جانتے ہیں کل جمعہ کا دن ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ یہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے. انسان اس دن کی اہمیت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے آپ دیکھیے. اور جتنے بھی بڑے بڑے کام انجام پائے، اللہ تعالیٰ اسی دن کا انتخاب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنة وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. صحیح روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دینا تھا تو جمعہ کا دن انتخاب کیا، اسی دن جنت میں بھیجا. اب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجنا تھا، جمعہ کا انتخاب کیا. آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی. اسے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جمعہ کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ جو بڑے بڑے کام انجام پا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے دنیا کی ہر مخلوق، آسمان، فرشتے، زمین، پہاڑ، سمندر، چرند پرند سب ڈرے سہمے رہتے ہیں. جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا وہ دن ہے، قیامت بھی اسی دن سے برپا ہونے والی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر، خالص عبادت کا دن ہے یہ. تو اس لحاظ سے جمعہ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے. جمعہ کی نماز ہر مرد عورت پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی خصوصاً مردوں پہ جو ہے فرض قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہا کہ اے لوگو، جمعہ کے دن اذان دی جائے اپنے کاروبار کو بند کر دو، اپنی تجارت کو بند کر دو، یہ دنیا کے جو کمائی کے ذریعے بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، خطبے سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. ذالکم خیر لکم، تم سمجھتے ہو کمانے میں فائدہ ہے، اللہ کہتا ہے اس میں نہیں، اس میں فائدہ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
اب تم حلال راستے سے جتنا چاہے مال کماؤ، شریعت تمہیں نہیں روکتی۔ ہاں جہاں بھی رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو حضرات اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کے موقع پر کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور یہ کمائی بھی جو ہے علماء نے کہا ہے کہ ناجائز ہے۔ جمعہ کے وقت مسجد کو آنا ہے۔ دیکھیے شریعت کتنی عظیم ہے ہماری اور کتنی رحمت والی شریعت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے بھی، یہود و نصارہ کے لیے بھی ایک دن متعین تھا عبادت کا، اس میں کمائی کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہفتے کا دن اور اتوار کے دن ان کے لیے متعین کیا گیا۔ یہ 2 دن میں وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، پورا دن صبح سے شام تک۔ لیکن سبحان اللہ ہمارے لیے جمعہ کا انتخاب کیا گیا اور کہا گیا کہ صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک تمہیں کاروبار نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ 5 لوگوں کے لیے مستثنا کیا ہے۔ 5 لوگ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ پہلا غلام، جو کسی کے ملکیت میں پہلے زمانے میں جو ہے جنگ ہوتی تھی، اس میں غلام پائے جاتے تھے، وہ مکمل ایک انسان کی ملکیت ہوتی تھی۔ آج گھروں میں کام کرنے والا مرد عورت نہیں ہے، اس زمانے میں غلام مکمل ملکیت ہوتی تھی۔ اس کے لیے اجازت دی گئی کہ غلام کے لیے جو ہے جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا عورت، اس کے لیے بھی فرض نہیں ہے، چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، کام ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ظہر پڑھ لیں۔ اور تیسرا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بھی جمعہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا مریض، بیمار ہے، اس کے لیے تو جائے رخصت ہے۔ اور 5واں آدمی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے مسافر، کوئی آدمی سفر پہ نکل گیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے جمعہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سب پہ فرض ہے۔ نہیں کا مطلب یہ ہے ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے وعید نہیں آئی ہے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، جو آدمی 3 جمعہ کو لگاتار سستی سے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر کیا ہے معلوم؟ وہی جو ابو جہل کو لگا تھا۔ اللہ، ابو جہل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، پر ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیا تھا۔ مہر لگ جاتا ہے، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے میں مزہ نہیں آتا، اور اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کیا اچھا ہے کیا خراب ہے، وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مہر کے لگنے سے پہلے اپنی حفاظت کر لو۔ حضرات جمعہ کی اسلام نے بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بھیجا ہے اور پچھلی امتوں کو بڑی بڑی عمر عطا کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا کہ نوح کو ہم نے جو بھیجا لوگوں کی طرف رسالت دے کر، وہ دعوت کا کام کیے کتنے سال؟ 950 سال، 950 سال، 1000 سال 50 کم۔ اور اس کے بعد کی ان کی زندگی کتنی تھی اور اس نے پہلے کتنا جیے، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان، اور اس سے کوئی بڑھتا ہے تو یہ جو ہے شاد و نادر ہے، لیکن میری امت کی عمومی عمر جو ہے 60-70 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 60-70 سال کی مختصر سی عمر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیاں ایسی رکھی ہیں جو 1000, 2000, 3000 پا کے بھی انسان وہ نیکی نہیں کما سکتا جو انسان 70 سال اور 60 سال رہ کر جو ہے کما سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ اکبر، بعض لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اتنا بڑا ثواب کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ صبح سویرے جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد کو آتا ہے، پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور مسجد کو آتا ہے، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ،
سواری پہ نہیں آتا، چل کے آتا ہے، اور مسجد کو آتا ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے، امام سے قریب بیٹھتا ہے اور امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، کوئی لغو کام بیکار کام نہیں کرتا، امام کی خطبے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، پھر گھر لوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ مکمل 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے اور مکمل 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب دیتا۔ اللہ اکبر، ایک قدم پر اگر کم از کم آپ 50 قدم بھی چل کے آئے تو سمجھو 50 سال آپ نے روزہ رکھا، 50 سال تہجد کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ یہی تھی چیز، یہی وہ چیز تھی صحابہ کے اندر۔ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی سے بہت دور تھا گھر، دور سے چلتے ہوئے مسجد کو آتے۔ صحابہ نے کہا بھائی اتنی دور گھر رکھ لیے ہو کیوں؟ وہ گھر چھوڑ کے مسجد کے قریب آ جاؤ۔ کہا کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے مسجد کے قریب آنا پسند ہے، دور رہنا پسند ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، شکایت کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے انہیں نصیحت کی ہے کہ اتنی دور سے تم آتے ہو ہر نماز کے لیے، تم تو یہاں گھر لے لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بازو میں مجھے گھر نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیا ماجرا ہے، کیوں تم نے اس طرح کہا؟ اس صحابی نے کیا کہا بتایا؟ اللہ اکبر، کہا اللہ کے نبی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مسجد سے جو دور ہوں وہاں سے میں جو چل کے آتا ہوں، چل کے آنے کی جو فضیلت ہے، ایک ایک قدم پہ جو نیکیاں مجھے ملتی ہیں، ایک ایک قدم پہ جو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی میں اپنا گھر دور رکھا ہوں۔ پیارے نبی یہ جملہ سننا تھا، فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری بلائیاں تیرے لیے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، مسجد سے گھر دور ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ وہاں سے یہاں تک آتے ہیں تو بہت بے شمار نیکی آپ کو ملتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہا کہ لوگوں کیا وہ نیکی نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے، تمہارے درجات کو بڑھاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، ٹھنڈا پانی ہے صبح میں پھر بھی وضو کر رہے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ چلنا، یہ بھی جو ہے تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ جمعہ کی کتنی بڑی فضیلت، اللہ اکبر۔ آپ اگر 100 قدم چلتے ہیں اللہ کے بندو، عمل کر کے دیکھو، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ اول وقت میں مسجد کو آتا ہے، اس آدمی کے لیے کیا فضیلت ہے؟ صرف ایک آدمی نہیں، جتنے لوگ اول وقت میں مسجد کو آتے ہیں سب کے لیے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب، ایک اونٹ صدقہ دینے کا ثواب۔ آپ سوچو اونٹ کی قیمت کیا ہے، اور ہر 8 دن میں آپ کو جو ہے اس حاصل کرنے کی جو ہے آپ کو موقع ہے، اور اس کے بعد یہ وقت آتا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے سارے لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں گائے صدقہ دینے کا ثواب۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے 2 سینگوں والا مینڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا ثواب۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے اللہ کے راستے میں مرغ صدقہ دینے کا ثواب۔ اور 5واں آخری وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں انڈے کے برابر جو ہے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اب وقت ختم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب یہ وقت شروع ہوتا ہے 2 فرشتے مسجد کے ہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جو بھی آتا اس کا نام لکھ لیتے۔ جب یہ وقت ختم ہو جاتا، امام ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اب اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے انہیں جمعہ کی نماز ملے گی، لیکن جو حقیقی ثواب جمعہ کا ہے وہ محروم ثواب، حقیقی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں جمعہ کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی امام کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد آتا ہے تو کتنی بڑی محرومی ہے، اول وقت میں آنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی رکھی گئی ہے، وہ گھڑی میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں عصر کے آخری وقت میں جو ہے اس کو تلاش کرو جمعہ کے دن۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جو گھڑی کیا ہے مجھے بتائیے، میں اس میں دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن کا آخری وقت یہی ہے وہ، اور کہا وہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور بعض علماء نے بعض احادیث کے پیش نظر یہ بھی کہا ہے کہ امام کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ وقت رکھا گیا ہے۔ بہرحال بہت ساری مختلف روایتیں ہیں اور علماء کے آراء ہیں، لیکن اس گھڑی کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کے اہتمام ہونا۔ سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اس سورہ کہف کو پڑھتا ہے جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اسے نور دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت میں 8 دن میں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا۔ آدھا پارے سے تھوڑا بڑھ کے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں بھی فرمایا اس کے ابتدائی 10 آیتوں کو جو آدمی حفظ کر لیتا ہے، کہا کہ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو دجال کے دنیا کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور ہر پیغمبر کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں نہیں آنے والا ہے، پھر بھی ڈرایا، اس کا اتنا عظیم فتنہ ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی آزمائش سے بچنا چاہتے ہو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو۔ یاد کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان ہے، بس ایک صفحہ ہے۔ اور آخر کی 10 آیتوں کی بھی فضیلت آئی ہے، جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بھی فضیلت آئی ہے، اس کو بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيكُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، لوگوں جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی تو وفات ہو جائے گی، آپ کے جسم کو جو ہے مٹی کھائے گی، پھر آپ کو کیسے درود پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر حرام قرار دیا ہے، مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارا درود باقاعدہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے؟ عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اسے کہتے ہیں عالم برزخ، وہ غیب ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں اچھے امتی اور سچے امتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے ہم درود پڑھا کریں۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھتے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کو آنے کے بعد سب سے بڑی غلطی یہی ہے، سب آتے ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی کاڑیوں سے کھیل رہا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ ہے، بچوں کو سیدھا کرتے ہیں بٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو جمعہ کی نماز نہیں، اس کو صرف ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ سند کے اعتبار سے صحیح روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بات کی ہے۔ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھے۔ ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
उबई बिन काब को आंखों से इशारा किया। ये सूरह कब नाजिल हुआ आज तक तो मैं सुना नहीं। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। जुमा हो जाने के बाद ये जाके मिले, क्या भाई मैं तुम्हारा जुमा में बात किया तो बात ही नहीं की तुम्हें मुझसे? कहा कि तुम्हें क्या भी सवाब नहीं मिला, तुम्हें जो बात की है तुम्हारा पूरा सवाब चलेगा जुमा का। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने जो है सिर्फ उबई बिन काब से जो है सूरह मुल्क के बारे में आंखों से इशारा किया तो उन्होंने कहा मेरा जुमा ही चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदक़ उबई, उबई ने सच कहा, क्योंकि जुमा के वक्त में आंखों से इशारा करे तो भी जुमा का सवाब चले जाता। अल्लाह अकबर। और काड़ियों से खेलने से भी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़क़द लगा, उसने भी लघु काम किया। तो इस लिहाज से जुमा का दिन कितना संजीदा दिन है। आपको जो भी करना है जुमा से पहले कर लो। आप जुमा में जो है संजीदगी के साथ बैठना है। जो फजीलत उसके लिए आई है, एक एक कदम पे जो है 1 साल की नफिल रोज़े नफिल जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जो सवाब मिलता है, उसके लिए भी ये बताई गई कि वो जुमा में आता है तो लघु काम नहीं करता, खामोश बयान सुनना है। तो इस लिहाज से जो है ये बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम तालीमात का ख्याल करते हुए हमें जुमा गुजारना। बहुत सारे लोग जुमा के लिए आते, जुमा की नमाज चलते वक्त आते। उलमा ने बयान किया है अगर वो आदमी जुमा की नमाज में पहली रकात में शामिल हो गया तो जुमा की नमाज हो गई, दूसरी रकात के रुकू भी छूट गया उसका, उसकी जुमा छूट गई। कोई आदमी मस्जिद को आया, जुमा की नमाज चल रही है और दूसरी रकात का रुकू भी हो गया, उसकी नमाज फौत हो गई। अब वो जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, जुमा की सवाब उसे नहीं मिलेगा। और एक अहम बात ये भी है जुमा के सिलसिले में कि बहुत सारे ख़वातीन जो है घरों में जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ते, जुमा के दिन घरों में जुमा की 2 रकात नमाज़ पढ़ते। गलत बात है। जुमा के दिन उन ख़वातीन के लिए जो मस्जिद आती हैं उनके लिए जो है जुमा की नमाज 2 रकात है। वो ख़वातीन जो घरों में नमाज़ पढ़ती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो जुमा को नहीं आती हैं वो ज़ोहर की 4 रकात नमाज अदा करें, जुमा की 2 रकात ना पढ़ें घरों में। तो इस लिहाज से इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए जुमा हमें गुजारना है। कल जुमा का दिन है, बड़ी फजीलतों वाला दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। उस दिन के लिए हमारी तैयारी होना चाहिए और उसके सिलसिले में जितने सवाब अल्लाह ताला ने रखा है वह सारे सवाब को हमें हासिल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को जुमा की फजीलत को समझते हुए उसके आदाब बजा लाते हुए हमें जुमा गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।